خیریت؟ مزاج وغیرہ ٹھیک ہے؟ ہم لوگ اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرنے کے لیے صبح میں نکل رہے ہیں اور ہماری غرض آخرت ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ایمان والے مسلمان اللہ کے رسول کی امتی ہیں، تو ہمارا یقین ہے اس بات کا کہ دنیاوی زندگی کا حساب کل اللہ کو دینا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ آدمی بہتر اور اچھا سمجھا گیا ہے جس کا عمل اللہ کے احکام کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ زندگی کا گزارنا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ میں اگر گزر گیا تو یہی وہ زندگی ہوگی جس کو نجات کا اور پھر آخرت میں ثواب کا اور پھر جنت کے ملنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے زندگی تو گزرے گی، جیسا آج کل ہم لوگوں کی بھی گزر رہی ہے، غیروں کی بھی گزر رہی ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو برا نہیں ہوگا کہ کتوں کی بھی گزر رہی ہے۔ یہ بھی کھانا پینا، اپنے بیوی بچے وغیرہ سب رکھتے ہیں۔ ہمارے میں ان میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، ہم اپنا پیٹ نہیں پالتے بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے جیتے ہیں۔ جیسا قرآن نے کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ پوچھیں گے کہ دنیا میں بھیجائے تھے تم کو، اور پھر زندگی کا وقت بتا کر کہ بھئی تھوڑے دن کے بعد آپ کو دنیا سے واپس آنا ہے، چاہے آدمی اپنے زمانے کا مالدار ہو کہ غریب، چھوٹا ہو کہ بڑا، بلکہ یوں کہا جائے نبی بھی اگر ہے تو اس کو بھی موت لگی ہوئی ہے، سبکدوش نہیں ہو سکتا آدمی۔ بہرحال 1000 سال بھی اگر جیا تو جانا ہی ہے۔ جانے کے بعد میں اللہ کے یہاں پر اس کا جو حساب کتاب ہوگا وہ دنیا کے حساب سے نہیں ہوگا کہ بھئی کتنا جمایا تھا، کتنا کمایا تھا، کتنا بنایا تھا۔ قارون سب سے زیادہ کمایا، چھوڑ کر گیا۔ فرعون سب سے زیادہ حکومت کا معاملہ، شداد حکومت کا معاملہ کیا، چھوڑ کر گیا۔ سکندر اعظم ذوالقرنین ساری دنیا کے اوپر حکومت کیا، چھوڑ کر گئے۔ بہرحال چھوڑ کر تو جانا ہی ہے، کوئی آدمی رہنے کے لیے تو نہیں آیا۔ اب رہنے والی چیز کیا ہے؟ تو کہا کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر سوائے عمل کے۔ جب جاتا ہے تو آدمی ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ کفن کا کپڑا بھی قبر میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ کہ کفن کا کپڑا اس واسطے پہناتے ہیں، احترام کے لیے پہناتے ہیں، ورنہ عموماً انسان کے علاوہ کسی اور چیز کو کفن نہیں پہناتے، اس لیے کہ وہ پھینک دیتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو کہا جب آدمی کسی چیز کو نہیں لے کر جاتا اور لے کر جانے والی چیز، آنے والی چیز عمل ہے، اگر عمل اچھا ہے پھر نجات ہے اس کی، برات ہے اس کی، خدا کے محبوبوں میں سے شامل ہوگا اور جنت کے مستحقین میں سے شامل ہوگا۔ نہیں ہے تو ظاہری اعتبار سے سب لوگوں کو جیسا دفن کیا جا رہا ہے ہمارے کو ویسی دفن کر دیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد اگر واقعی ہم لوگوں کا عمل اچھا نہیں ہے، جیسا ہم اپنے خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کھاؤ پیو مر جاؤ، ایک دنیا کا نعرہ ہے، اور ایسا ہی گزر گیا تو زندگی میں چاہے 60-70 سال ہو، 100 سال ہو، گزر تو جائیں گے۔ اس کے بعد کا جو معاملہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ مسلمان کا کام ہے کہ ہمارے یقین کے مطابق اللہ کا معاملہ اگر واقعی دنیا میں نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا تو اچھا ہوگا، ورنہ اس کے بعد میں وہاں سے تکلیف اور مصیبت کا معاملہ شروع ہو جائے۔ تو اس بات کو جو ہے سمجھانے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، یہی بات سمجھائے ہیں۔ کبھی کوئی نبی دنیا میں اگر بنگلہ بناؤ، زمین کا جو ہے معاملہ کرو، بینک بیلنس بنا دیو، بہت بڑے وہ ہے آدمی بن جاؤ ظاہری اعتبار سے، تو کہا یہ کوئی نبی نہیں بتائے۔ یہ معاملہ جو ہے صرف اپنے زندگی کے گزارنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، ورنہ ضرورت کو پورا ہونے کے بعد میں آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے یہاں پر جو جائے گا وہ اپنے عمل کے ساتھ میں بڑا اور چھوٹا سمجھا جائے گا۔ اس کا عمل اچھا ہوگا وہ بہت بڑا سمجھا جائے گا، عمل نہیں ہوگا ظاہر بات ہے وہ آدمی کو بہت زیادہ پریشانی کا مسئلہ ہوگا، اور وہاں کی جو پریشانی ہوگی وہ کوئی دور کرنے کے لیے نہیں۔ اب یہاں بیمار ہو گیا، چلو بچے ہے، بیوی ہے، رشتہ دار ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی تو بھی کوئی ساتھ دے، وہاں کون ساتھ دینے والا ہے؟ کیونکہ ہمارا یقین ہے نا اس بات کا، نہیں ہے بھئی یقین بولے تو پھر ایمان کو سلام کرنا خاموش بیٹھ جانا۔
ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ساری باتوں کو سوچنا پڑتا ہے، بلکہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ایک بال برابر بھی نہ کمی ہے، نہ بیشی ہے، نہ زیادتی ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کا کجی کا معاملہ ہے۔ ہو کر رہے گا، سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، قرآن میں لکھی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن کو، نبی کی بات کو ذرا سا دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا، اگر ایسا سمجھا جائے گا تو پھر ایمان بولے گا کہ بھئی میں تیرے پاس تو نہیں رہتا، میں تو چلے آ گیا۔ تو بہرحال اپنی زندگی کا معاملہ جو ہے، اگر ایسی زندگی گزارا جیسا نبی کے کہنے کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے پہاڑ کا اتنا بڑا پتھر اٹھا کر سامنے ٹھہرے، نہیں بھئی میرے گناہ کو معاف کرنے کے لیے میں یہی کرنا چاہیے کیونکہ اللہ میاں بولا ہے، ایسا کبھی نہیں بولا اللہ نے، کوئی نبی بھی نہیں بولے ایسا، بلکہ ہمارے نبی تو کہا کہ جیسا دنیا کی جو ہے اپنی ضرورت زندگی کے ساتھ ساتھ احکام، یعنی بیوی بچوں کو، مکان کو، دکان کو، سب چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ جتنا اپنے سے ہو سکتا لے کر چلنا چاہیے۔ بس یہی بات آپس میں ایک دوسرے کو بولنا، اس واسطے کہ نبیوں کا سلسلہ تو اب نہیں رہا نا، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بولنا ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ فجر میں اپنے گھر پہ ہی رہتے عموماً، تو فجر کی نماز کی پابندی کر لینا، باقی کی نمازیں جہاں موقع ملا وہاں یہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ قریب ہونے کی وجہ سے مسجد کو قریب ہونے فجر کی نماز میں اپنے قریب کی مسجد کو آباد کرنے کی فکر، بس یہی گزارش ہے۔